کرن جوہر نے آپ کا ایک سانگ چرایا تھا, تو اس کے بارے میں آپ نے کوئی ایکشن لیا؟ انہوں نے چوری کی ہیں اسی طرح سے بہت سے سانگز کیے ہیں شروع سے. اس کے پیچھے ایک انڈین ہو اور وہاں پہ ایک کانٹریکٹ آیا تھا میوزک کے حوالے سے, تھوڑا مجھے عجیب لگا آنیسٹلی. اس میں تھا کہ بالی ووڈ کو آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ کورڈ یوز کیا تھا. بالی ووڈ ایبسلیوٹلی ناٹ. میں ایک اقبالیات کے پروگرام میں گیا, بیشتر اشعار جو وہاں بولے گئے وہ اقبال کے تھے ہی نہیں. AFRC اس کی ریسرچ کہتی ہے کہ وی کین سیو اپ ٹو more than 56% لائفز بائی ٹائملی اینڈ رائٹ انٹرونشن. یعنی جو پہلا گولڈن آور ہوتا ہے جب مریض پڑا ہوتا ہے, گھر میں پڑا ہوتا ہے, نہیں پتا ہوتا بچوں کو کیا کرنا ہے, ان بچوں میں سے ایک بچے نے سیکھا ہوا ہے تو اس نے اس کو ریسسٹیٹ کیا ماں کو, ماں کی زندگی بچ گئی. بالکل ایسے کتنی زبردست بات ہوئی ہے, اس کی اہمیت کو سمجھے. یہ سہارا نے پروگرام شروع کیے ہیں, مختلف انسٹیٹیوشنز کے ساتھ MOU سائن کیے ہیں, ہمارے ٹرینرز جاتے ہیں, ان کو جا کے ٹرین کراتے ہیں. اب آئی ایم شیور کہ ان ہزاروں بچوں میں سے کسی ایک نے بھی کام کر دیا کہیں پہ, اپنے والد صاحب کو گھر پڑے پڑے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے تو اس نے فوراً ساتھ فون کیا, ساتھ اس نے ریسسیٹیٹ کرنا شروع کر دیا. جی, تو وہ کتنا بڑا ڈفرینس. تو یہ بذات خود بھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ آنی چاہیے. ہماری ایک وائبرنٹ قوم ہے, عقل مند ہے, ماشاءاللہ لائق ہے. ٹائم ضائع کم سے کم کریں ریلز کے اوپر, یہ وہ ہنسنا ہم سب چاہتے ہیں کیونکہ ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کا ضرور خیال. اور کتابیں بھی ضرور پڑھیں, کتابوں سے دل لگانا بھی ضروری ہے. کتابوں پہ تو مجھے یاد آیا جمیل بھٹی صاحب ہمارے دوست کہا کرتے تھے, یار میں کتاباں تے پڑھدا نہیں, میرے نال ذرا تسی احتیاط دے نال گل کریا کرو, میں تہاڈی گل 4 بندیاں سے جا کے کرنی ہوندی, ذمہ داری دے نال گل کریا کرو. ان کا سورس آف نالج ہماری باتوں ہی تھا. میں نے سنا ہے کہ ہسٹوریکل ٹیچر بھی رہے آپ نے, لیکچرار بھی رہے, ہسٹری میں آپ نے دیا. تو ابھی کی جنریشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, پڑھائی میں کیسے دیکھتے ہیں, اور یہ جو ڈفرینٹ ایپس کا استعمال اور چیزیں ہیں؟ اچھی چیزیں بھی بہت ساری ہو رہی ہیں. میں بڑا پازیٹیو ہوں اس چیز کو لے کے, کہ بچے جو ہے نا وہ انٹرنیشنلی سارا کچھ سیکھ رہے ہیں. بہت ساری ایپس بھی ایسی بنی ہوئی ہیں, فوراً نالج حاصل کر لینا جو ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیاز پہ بہت ساری ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو درست نہیں ہوتی, اور اس کے اوپر ہم بلیو کر لینا, یا اس کو اس میں نیوٹریشنل نالج بھی ہے, اس میں بہت سی چیزیں جو لوگ کویکرز ہیں نا, ایک تو پراپر آپ پروفیشنل ڈگری لے کے ڈاکٹر بنتے ہیں, پر کچھ کویکری لوگ گھر پہ کر کے وہ چیزیں کر کے بگاڑ لیتے ہیں اپنی ہیلتھ جو ہے, لیور فنکشن ٹیسٹ. بہت اپنی اچھی بات کی. دیکھیں حضرت علامہ محمد اقبال صاحب کے کلام میں ایڈلٹریشن کر دیتے ہیں, فیض صاحب کے کلام میں اپنا کلام لکھتے ہیں, اینڈ پہ فیض لکھ کے تو کہتے ہیں کہ یہ فیض کا شعر ہے, معصوم لوگ مان لیتے ہیں. اس دن میں ایک اقبالیات کے پروگرام میں گیا, بیشتر اشعار جو وہاں بولے گئے وہ اقبال کے تھے ہی نہیں. ہمارے لیے تو بانگ درا بال جبرائیل پڑھنا کمپلسری تھا جب ہم چھوٹے تھے, تو ہم نے تو وہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. لیکن یہ سوشل میڈیا کا نالج جو ہے, میری درخواست ہے کہ سارا اتھینٹیکیٹڈ نہیں ہوتا, اس کو آپ ضرور ریفرنس چیک کر لیا کریں, بکس کے ساتھ کنسلٹ کر لیا کریں کہ یہ جو واقعی انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے درست ہے کہ نہیں. اور بہت ابھی تو خطرناک بات یہ ہے کہ آیات کریمہ جو ہیں ان کو بھی تروڑ مروڑ کے پیش کرنا, اور یہ وہ اس طرح ایک وہ اس کے اوپر بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں, اس کو بھی بہت ہی احتیاط. پر یہ وہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں جو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا, جنہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا رد و بدل کی گئی, اور یہ بہت زیادہ یہ چیزیں بھی ہیں. تو اور وہ تو خیر قرآن کی حفاظت کا تو اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے, لیکن ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے کہ ہم پھر قرآن کو رائٹ سورسز سے پڑھیں, اور اسی طرح بھی باقی کے بھی جتنے بھی نالج ہیں ان کو اسی طرح سے دیکھیں. سو اٹس گڈ اینڈ بیڈ. لیکن ساتھ ہی اچھی بات یہ ہے کہ پوری دنیا بھر سے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے یوتھ کے پاس, اور انکیوزیٹیو ہے, انٹرنیشنل ایشوز کا ان کو کافی پتہ ہے, اس کے اوپر اپنی اوپینین رکھتے ہیں, پھر بڑی بیلنسڈ اوپینین ہے. کوئی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری جو ابھی جنریشن ہے, کوئی ایک چیز کی ضرورت پہ میں زور دوں گا, وہ ہے اچھا اخلاق. یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, یہ یاد رکھیں. چاہے اور کوئی بھی آ جائے دنیا میں, آپ اچھی باتیں مانیں اپنے لیڈرز کی, لیکن اخلاق کی جب بات آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی نہیں ہے, اور باقی بھی ان کی جو باتیں ہیں. تو اچھا اخلاق, منافق
کے بارے میں کہا گیا کہ جب بات کرے گا گالی دے گا, ایگزیکٹلی, جب بولے گا جھوٹ بولے گا, جھوٹی قسم ٹھیک ہے, اور جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیا جائے. سو ان پیرامیٹرز کا سامنے رکھ کے زندگی گزارنا آج کل بہت ضروری ہے, کیونکہ عبادات کا تعلق آپ کا اللہ کا ہے, معاملات کا تعلق آپ کا انسان سے ہے. آپ سے خطا ہو گئی, اللہ کے معاملے میں اللہ معاف کر دے گا. انسان کا دل دکھا دیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا, کہ یہ انسان, اور انسان بڑی خطرناک چیز ہے, معاف کرے کرے نہ کرے نہ کرے, اللہ تو معاف کر دیتا ہے. بات کی معافی نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ اپنا پھر معاف کر دیتا ہے, پر معافی ہے اگر وہ انسان معاف کرے, انسان لیکن انسان بڑی چھوٹی چیز ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ معاف کر دے, بالکل, اس لیے وہ خطرناک ہے معاملہ. اچھا بلو, جو آپ کا سانگ ہے بڑا خوبصورت اور فیمس اور میرا بڑا فیوریٹ سانگ ہے بلو دے گھر, اس میں 30 سے 40 ملین کے قریب بینیفٹ ہوا, پر کچھ اعتراضات بھی تھے, کچھ کنٹروورسیز بھی تھیں, اور جواد احمد کا اس ٹائم یہ کہنا تھا کہ بنتوں کے نام سے بلو دے گھر سانگ بنا دیا گیا, تو اس کی اصل کہانی کچھ بتا سکیں؟ بلو ویسی میں واک کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ ایک دم سے بجنا شروع ہو گیا. میں خود بڑا حیران ہوا اور ہنس رہا تھا. میں نے آ کے بھائی کے ساتھ شیئر کیا, تو انیشلی میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا انڈیا کا بڑا زبردست گانا ہے. کہتے ہیں کون سا؟ میں نے کہا سانت جانا بلو دکن, تو بڑا ہنسے, کہتے ہیں مزے کا ہے. میں نے کہا واقعی اچھا؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا یہ میرا اپنا ہے. کہتے ہیں نہ کر, میں نے کہا بھی خود ہے, اور کہتے ہیں آگے کیا ہے؟ میں نے کہا ابھی تو اتنا ہی ہے. کہتے ہیں یار بڑا مزے کا, اس میں بھنگڑا ڈال. تو مجھے یاد ہے وہ نے بھنگڑے دے بھنگڑا وہ اس میں ایڈ کیا, تو ایک عجیب سی چیز بن گئی. مجھے اندازہ نہیں تھا. میں نے کہا یہ تو 2-4 دن چلے گا, پھر اس کے بعد وہی ابو نے کہنا CSS کرو, تو تیاری شیری کر رہا تھا. لیکن وہ پھر اتنا پاپولر ہوا کہ وہ ٹائم سمجھ لیں کہ لائن ہی ایک چینج کر گیا. بالکل, کیونکہ اس میں تو بہت پڑھائی کرنا پڑتی, اور پر سم ٹائمز کرن جوہر نے آپ کا ایک سانگ چرایا تھا, تو اس کے بارے میں آپ نے کوئی ایکشن لیا؟ کچھ آپ نے اس کے لیے کچھ مطلب سوچا؟ ان کو کچھ کیس ہے, کورٹ میں ہے. کس کو کورٹ میں کیس چل رہا ہے؟ لندن میں. اوکے, برمنگھم میں ٹو بی مور ایکوریٹ. اوکے اوکے, تو اس کو تو اس پرسو کی کر کیا رہے ہیں, اپڈیٹ ہے ابھی پرسو کر رہے ہیں. جی, بزی بہت رہا ہوں میں, اور انشاءاللہ اس کو پرسو کریں گے. وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, انہوں نے تو جو دل میں آیا, میرے سارے گانے انہوں نے چوری کیے ہیں اسی طرح سے, بہت سے سانگز کیے ہیں شروع سے. اس کے پیچھے ایک پاکستانی 2 نمبر ٹائپ کمپنی ہے UK میں, ان کا بیسیکلی یہ کام ہے. انہوں نے سارے آرٹسٹ کے گانے جو نا سوشل میڈیا پہ چونکہ پہلے چڑھا دیے تھے, رائٹس کوئی نہیں ہے ان کے پاس. اچھا, رائٹس نہیں ہیں, لیکن وہ کرتے وہاں پہ, چونکہ لٹیگیشنز مہنگی ہے, لوگ کرتے نہیں ہیں. جی, تو وہ جو ڈوجی قسم کے لوگ ہیں نا, جو وہ ہیں, انہوں نے اور آپ نے تو ماشاءاللہ انہوں نے آگے یہ کروڑوں میں بیچے بھی ہیں ان کو. اچھا, یہ ان لوگوں نے ایسے کیا ہے, تو یو ہیو ٹو ٹیک اسٹرکٹ لیگل ایکشن اگینسٹ دیز پیپل. وی آر گوئنگ ٹو ٹیک, تو دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا, بالی ووڈ کو آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ کورڈ یوز کیا تھا, کیا یہ واقعی میں سچ تھا؟ بالی ووڈ ایبسلیوٹلی ناٹ میں نے کیا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں فلمز کرنی نہیں, چاہے وہ پاکستانی ہوں چاہے انڈین ہوں. اور وہاں پہ ایک کانٹریکٹ آیا تھا میوزک کے حوالے سے, شروع میں تو ایک میوزک کا کانٹریکٹ آیا تھا. تو اس میں تھوڑا مجھے عجیب لگا آنیسٹلی. اس میں تھا کہ آج کے بعد جتنے بھی آپ کانسرٹ کریں گے اس میں اتنی 40% جو ہے وہ ہمارا ہوگا. نہیں, اٹس ناٹ پاسبل فار دا پیسے سارے جو ہیں سنگر کے, پیسے سارے جو ہیں وہ پہلے ان کے پاس چلے جائیں گے, پھر اتنے ورکنگ ڈیز کے بعد ٹیکس کٹنے کے بعد آپ کو دیں گے. ون فائن مارننگ, مطلب ہم امریکہ میں بھی کانسرٹس کر رہے ہیں, کینیڈا میں بھی, برطانیہ میں بھی, تو آپ کو ہم دینا شروع کر دیں. وہ سمجھ میں نہیں آئی. پھر اس تھا کشمیر کے حوالے سے آپ بات نہیں کریں گے, یہ وہ سب. میں کہا چلو باقی باتیں تو ہیں, لیکن یہ قدغن لگانا کسی پہ بھی, ایک ایسے ملک کی طرف سے جو خود بھی کہتا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی